آج ہم بھارتی سنیما کی ایک ایسی اداکارہ کے سفر کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام خود ایک عہد کی پہچان ہے۔ ہمارے سامنے مادھوری ڈکشت کے کیریئر پر مبنی کچھ مضامین اور نوٹس ہیں، اور آج ہمارا مقصد صرف ان کی فلموں کی فہرست دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ ایک ایسی سپر سٹار کیسے بنی جو تقریباً 4 دہائیوں بعد بھی اتنی ہی اہم ہے، اور ان کی فنی میراث اصل میں ہے کیا۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ان کا کیریئر بالی ووڈ کے بدلتے ہوئے چہروں کا آپ کہہ سکتی ہیں آئینہ دار ہے۔ ہم صرف کامیابیوں کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کیسے مائکرو بایولوجی کی ایک طالبہ نے پہلے ڈانسنگ کوئین کا تاج پہنا اور پھر خود کو ایک ایسی سنجیدہ اداکارہ کے طور پر منوایا جس نے شاید انڈسٹری کے اصول ہی بدل دیے۔ یہ مسلسل خود کو نئے سرے سے بنانے کی کہانی ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مادھوری کا تعلق کسی فلمی خاندان سے نہیں تھا۔ وہ ایک پڑھے لکھے مراٹھی خاندان سے تھیں اور خود پارلے کالج سے مائکرو بایولوجی پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ بات ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ کیا اداکاری ہمیشہ سے ان کا منصوبہ تھا، یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مضمون کے مطابق اداکاری ان کا پہلا انتخاب بالکل نہیں تھی۔ وہ سائنس میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بچپن سے ہی کتھک کی تربیت یافتہ ڈانسر تھیں۔ یہ ان کا فن سے ایک تعلق تھا۔ ان کی پہلی فلم آبود جو 1984 میں آئی، وہ انہیں اتفاقاً ہی ملی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلم اور اس کے بعد آنے والی کئی فلمیں باکس آفس پر بالکل ناکام رہیں۔ یہ اس جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ کوئی راتوں رات بننے والی سٹار نہیں تھی۔ اور پھر 1988 میں تیزاب آئی اور سب کچھ بدل گیا۔ خاص طور پہ وہ گانا 1 2 3۔ مضمون تو بتاتا ہے کہ اس نے انہیں سٹار بنا دیا، لیکن اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ کیا یہ صرف ڈانس تھا، یا کچھ نیا تھا جس نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا؟ یہ صرف ڈانس نہیں تھا، یہ ایک ثقافتی دھماکہ تھا۔ اس سے پہلے کی ہیروئنز یا تو بہت شرمیلی اور نازک ہوتی تھیں، یا پھر بہت بولڈ۔ مادھوری نے 1 2 3 میں جو توانائی، جو تاثرات اور جو بے باکی دکھائی، وہ بھارتی ناظرین کے لیے بالکل نہیں تھی۔ یہ کوریوگرافر سروج خان اور مادھوری کی جادوئی شراکت کا آغاز تھا۔ سروج خان نے ان کے کلاسیکی رقص کی بنیاد کو کمرشل سنیما کی ضرورتوں کے ساتھ ملایا، جس سے ایک ایسا انداز پیدا ہوا جسے کوئی نقل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی یہ صرف قدموں کی بات نہیں تھی، بلکہ چہرے کے تاثرات اور کہانی سنانے کا ایک پورا فن تھا۔ تیزاب کے بعد تو جیسے فلموں کی لائن لگ گئی، رام لکھن، دل، ساجن۔ دل کے لیے تو انہیں اپنا پہلا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ تو کیا اس سے یہ بحث شروع ہوئی کہ وہ صرف ایک ڈانسر ہیں یا ایک اداکارہ بھی؟ بالکل، اور دل نے اس بحث کو ایک طرح سے ختم کر دیا۔ اس فلم نے ثابت کیا کہ وہ مزاحیہ اور جذباتی دونوں طرح کے مناظر میں کمال کی اداکارہ ہیں۔ لیکن پھر فوراً بعد 1992 میں فلم بیٹا آئی اور گانا دھک دھک کرنے لگا۔ اس گانے نے انہیں دھک دھک گرل کا خطاب دیا جو آج تک ان کی پہچان ہے۔ مضمون میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ اس گانے کی سنسنی خیزی کے باوجود مادھوری نے اسے جس وقار کے ساتھ پردے پر پیش کیا، اس نے اسے مبتذل ہونے سے بچا لیا۔ یہ ان کی اداکاری کی طاقت تھی۔ اور اسی دور میں انل کپور کے ساتھ ان کی جوڑی تو خیر بہت ہی مقبول ہوئی۔ دونوں نے درجن بھر فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، لیکن ہمارے ذرائع اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں وہ واحد اداکارہ تھیں جو نہ صرف انل کپور بلکہ تینوں خانز سلمان، شاہ رخ، عامر سب کے ساتھ کامیاب تھیں۔ وہ کسی ہیرو کی محتاج نہیں تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے 1994 کی فلم ہم آپ کے ہیں کون۔ وہ فلم تو بھارتی سنیما کی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ اس نے نہ صرف کمائی کے تمام ریکارڈز توڑے، بلکہ شادیوں اور خاندانی روایات پر ایسا اثر ڈالا جو آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ مضمون کے مطابق اس فلم میں مادھوری کا کردار نشا محض ایک ہیروئن نہیں تھا، وہ فلم کی روح تھی۔ سلمان خان کے برابر کا کردار، بلکہ کچھ لوگوں کے خیال میں ان سے بھی زیادہ اہم۔ اس فلم نے ان کے سپر سٹارڈم کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ ناقابل تسخیر ہو گئیں۔ اور پھر دل تو پاگل ہے جیسی فلمیں آئیں۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔
عام طور پر ستارے اپنی کامیاب فارمولے پر قائم رہتے ہیں، لیکن مضمون کے مطابق 90 کے دہائی کے آخر میں انہوں نے جان بوجھ کر ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ جی، اور یہ ان کے کیریئر کا سب سے دلیرانہ مرحلہ تھا۔ انہوں نے چیلنجنگ اور سنجیدہ کرداروں کا انتخاب شروع کیا۔ اس کی پہلی اور سب سے بڑی مثال 1997 کی فلم مرتیو دنڈ ہے۔ یہ کمرشل ہیروئن کا آرٹ ہاؤس سنیما میں قدم رکھنا تھا، ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس فلم میں انہوں نے دیہی بہار کی ایک پڑھی لکھی عورت کا کردار ادا کیا جو پدریشاہی نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس میں نہ گلیمر تھا نہ ڈانس، صرف خالص اداکاری تھی۔ ناقدین حیران رہ گئے اور اس فلم نے ثابت کیا کہ ان کی صلاحیتیں صرف کمرشل دائرے تک محدود نہیں ہیں۔ اچھا، تو سنجیدہ کرداروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر 2000 میں فلم پکار میں ایک منفی کردار ادا کرنا تو بالکل ہی الگ بات ہے۔ اس وقت کی کسی بھی ٹاپ ہیروئن کے لیے یہ تو کیریئر کی خودکشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ مضمون اس رسک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مضمون اسے ایک کیلکولیٹڈ رسک کہتا ہے۔ ان کا کردار مکمل طور پر منفی نہیں تھا، بلکہ اس میں نفسیاتی گہرائی تھی۔ وہ ایک ایسی عورت کا کردار تھا جو محبت میں جنون کی حد تک چلی جاتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کردار تھا اور انہوں نے اسے بہت ہمدردانہ انداز میں نبھایا۔ اس کے بعد 2001 میں لجا آئی، جو خواتین کے مسائل پر ایک بہت اہم فلم تھی۔ ان فلموں نے یہ واضح کر دیا کہ مادھوری اب صرف باکس آفس کی ملکہ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ ایک ایسی اداکارہ کے طور پر یاد رکھی جانا چاہتی ہیں جو اپنے فن کے ذریعے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ اور پھر اس فنی ارتقاء کی معراج آئی 2002 میں سنجے لیلا بھنسالی کی دیوداس کے ساتھ چندر مکھی کا کردار۔ اس کردار کو تو کئی اداکارائیں پہلے بھی نبھا چکی تھیں، لیکن مادھوری نے اس میں کیا نیا پن ڈالا؟ انہوں نے اس کردار میں ایک بے مثال وقار اور درد بھرا۔ ہمارے ذرائع میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ بھنسالی نے چندر مکھی کے کردار کے لیے صرف مادھوری کو ہی ذہن میں رکھا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ صرف وہی اس طائف کے کردار میں عزت نفس اور روحانی محبت کا وہ امتزاج لا سکتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو گہرائی تھی اور ان کے کتھک رقص میں جو کلاسیکی نفاست تھی، اس نے چندر مکھی کو امر کر دیا۔ اور اس کے لیے انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ جی، بہترین معاون اداکارہ کا فلم فیئر ایوارڈ۔ اور جب فلم کانز فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی تو ان کی فنی ساخت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اور پھر دیوداس جیسی تاریخی کامیابی کے بعد جب وہ اپنے کیریئر کے بالکل عروج پر تھیں، انہوں نے ایک طویل وقفہ لے لیا۔ ڈاکٹر شری رام نینے سے شادی کی اور امریکہ منتقل ہو گئیں۔ یہ ان کے مداحوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ انہوں نے خاندان کو اپنے کیریئر پر ترجیح دی۔ یہ وقفہ تقریباً 5 سال تک جاری رہا۔ پھر 2007 میں انہوں نے فلم آجا نچلے سے واپسی کی۔ ہاں، وہ فلم خاص طور پر ان کے لیے لکھی گئی تھی، ہے نا؟ بالکل، جو خود ان کی سٹار پاور کا ثبوت ہے۔ اگرچہ فلم باکس آفس پر زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن مادھوری کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا۔ اس فلم نے یہ ثابت کیا کہ ان کا جادو اور ان کی اسکرین پر موجودگی آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے۔ اس واپسی کے بعد سے وہ بہت منتخب ہو گئی ہیں۔ مضمون میں ان کی 2014 کی فلموں ڈیڑھ عشقیہ اور گلاب گینگ کا خاص طور پر ذکر ہے۔ یہ دونوں فلمیں بھی روایتی ہیروئن کے کرداروں سے بہت مختلف تھیں۔ بالکل، ڈیڑھ عشقیہ میں انہوں نے ایک پراسرار اور دلکش بیگم کا کردار ادا کیا، جبکہ گلاب گینگ میں وہ ایک سماجی کارکن اور گینگ لیڈر تھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب ایسے کرداروں کی تلاش میں ہیں جو عمر اور تجربے کی پختگی کو ظاہر کریں، اور حال ہی میں انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی قدم رکھا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ بدلنے اور نئے میڈیم کو اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ تو ہوئی ان کی فلمی وراثت، لیکن ان کی آف سکرین سرگرمیاں بھی بہت اہم ہیں، خاص طور پر ڈانس ریالٹی شو جھلک دکھلا جا میں بطور جج۔ وہ ایک بہت ہوشیارانہ قدم تھا۔ اس شو نے انہیں براہ راست ایک نئی نسل سے جوڑا جو شاید ان کی 90s کی دہائی کی فلموں سے واقف نہیں تھیں۔ وہ وہاں صرف ایک جج نہیں تھیں، بلکہ ایک استاد اور ایک آئیکن کے طور پر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ یونیسیف کے ساتھ ان کا فلاحی کام اور ان کی آن لائن ڈانس اکیڈمی ڈانس ود مادھوری بھی قابل ذکر ہے۔ اس اکیڈمی کے ذریعے وہ اپنی سب سے بڑی میراث یعنی
رقص کو دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ تو جب ہم ان تمام معلومات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو مادھوری ڈکشت کی میراث کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صرف ہٹ فلموں یا ایوارڈز کی فہرست سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بالی ووڈ کی ہیروئن کے تصور کو ازسر نو تشکیل دینے کی کہانی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک ہیروئن بالوقت ایک بہترین ڈانسر، ایک کامیاب کمرشل سٹار اور ایک معتبر اداکارہ ہو سکتی ہے۔ یہ مسلسل ارتقاء کا سفر ہے۔ ابودھ کی ایک ناکام نووارد سے لے کر 90s کی دہائی کی ناقابل شکست دھک دھک گرل تک، اور پھر مرتیو دنڈ اور دیوداس کی ایک سنجیدہ فنکارہ سے لے کر آج ایک ثقافتی آئیکن بننے تک، انہوں نے انڈسٹری میں طویل اور باوقار کیریئر کا ایک نیا معیار قائم کیا ہے۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک اداکارہ شادی اور بچوں کے بعد بھی اتنی ہی کامیابی سے کام کر سکتی ہیں، جو کہ اس وقت ایک انقلابی بات تھی۔ آج جب سنیما کی دنیا سٹارڈم کا تصور اور میڈیا کا منظرنامہ مکمل طور پر بدل چکا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مادھوری ڈکشت جیسا مکمل سپر سٹار، جس کی تعریف بے پناہ عوامی مقبولیت، غیر معمولی رقص کی مہارت اور بہترین اداکاری کے نایاب امتزاج سے ہوتی ہے، کیا وہ آج کے اس بکھرے ہوئے ڈیجیٹل دور میں ممکن بھی ہے، یا پھر وہ اپنے وقت کا ایک ایسا مظہر تھیں جسے دہرایا نہیں جا سکتا؟